بہن بھائی کی محبت کی بڑی فلمیں، کہانیاں، ڈرامے، عام زندگی میں بہت سی مثالیں ہمارے سامنے، لیکن بہن بھائی کی ایک محبت کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہم اپنی بہن سے بہت پیار بھی کرتے ہیں، ساری زندگی اپنی جان اس پہ نچھاور کرنے کے لیے ہر دم تیار بھی رہتے ہیں، لیکن اچانک محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ جب اماں ابا کی جائیداد میں حصے کی بات آتی ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بہن نے ہمارے حق میں، یعنی اپنے بھائی کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا جائیداد کی وراثت سے، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ کیا محبت ہے؟ اس کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ یہ تو بھائی پھر ذرا جھوٹی محبت ہوئی نا بھیا، یہ اوپر کی باتیں ہی ہوئی نا بھیا۔ اندر سے جب پراپرٹی کا کام آن ہوا تو آپ نے کہا بہنا تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ بھائی کیوں نہیں دستبردار ہوتے بہنوں سے؟ دستبرداری اگر ہونا ہے تو معاشرے میں دونوں طرح کی مثالیں سامنے ہونی چاہیے۔ یہ ایک رخ کی مثال ہی کیوں ہمارے سامنے؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں بنیادوں میں گڑبڑ ہے، اور ایسے میں ہمارا معاشرہ، ہمارے پاکستان کی اسٹیٹ کے قوانین، ہمارا دین جو کہ میجورٹی دین ہے، مذہب ہے پاکستان کا اسلام، وہ کس طرح سے انشور کرتا ہے کہ ایک بیٹی کا، یعنی ایک خاتون کا اپنے وراثت کے اندر اس کا جو حصہ ہے، جو اس کا رائٹ ہے، جو اس کا حق ہے، اس کو انشور کیا جائے۔ اور یہ بھائی کی محبت میں جو دستبرداری ہے اس کی مثالوں کو ذرا ہم کم کریں۔ آج یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے جو رائزنگ پاکستان میں اور میری ٹیم لیے بیٹھے ہیں، اور اس حوالے سے افضل جدون صاحب جو کہ ایک ایڈوکیٹ ہیں اور بڑے پیارے اور معصوم سے اور سمپل سے انداز میں بہت اہم قانونی گتھیاں سلجھا کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اس وقت سیٹس پہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ گڈ مارننگ، آداب، السلام علیکم وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا تو روز کا کام ہوگا کہ بہنیں بھائیوں کے سامنے دستبردار ہو رہی ہیں جائیداد کے۔ ہائے میرا سونا پرا، میرا شہزادہ، لو میں نے اپنی جائیداد تمہیں دے دی، یہ ابھی تک ہو رہا ہے؟ جی ایسے ہی ہے، میں نے اپنی 15 سالہ وکالت میں یہ تو دیکھا ہے کہ ہمیشہ بہنیں بھائیوں کے حق میں دستبردار ہوئی ہیں، لیکن آج تک میری نظر سے نہ ہی کوئی ایسا فیصلہ گزرا نہ ہی ایسا فیصلہ گزرا، اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی مثال دیکھی کہ جہاں پہ بھائی بہن کی محبت میں بھائی نے اپنی بہن کو اپنی جائیداد دے دی ہو کہ جی مجھے بھی اتنی محبت ہے۔ اور سائلنٹلی ہوتا یہ ہے کہ یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے جو بھائی کی طرف سے ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی پھر میری قبر پہ بھی نہیں آنا، میرا جنازہ بھی نہیں دیکھنا۔ یہاں تک سچویشنز آتی ہیں جہاں پہ، اور ہوتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس میں بہنیں جو ہوتی ہیں وہ سفرر ہوتی ہیں، اور وہ چپ کر کے وہ کڑتی رہتی ہیں، وہ اپنے بچوں کا فیوچر تباہ کر دیتی ہیں، وہ اپنے لیے زندگی میں اپنے گھر میں بڑی مشکلات کو برداشت کرتی ہیں، لیکن وہ اپنا حصہ کلیم نہیں کرتی۔ اور جہاں پہ وہ کلیم اس لیے نہیں کرتی کہ جہاں پہ وہ کلیم کر لیں گی انہیں پتہ ہوگا کہ حصہ تو پتہ نہیں ملے گا لیکن بھائی نے مجھے واپس نہیں ملے گا۔ اور بھائی ہوتا اسی طرح اکثر اسی طرح کرتے ہیں۔ اس میں بہت خود غرض ہے، اس کا مطلب میرا خیال کھل کے ہمیں الفاظ استعمال جی کرنے چاہیے۔ ایسا شخص خود غرض سے بھی کوئی بڑا اگر اس میں لفظ ہو تو اس کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن اس میں غفلت جو آتی ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ والد کی طرف سے غفلت آتی ہے۔ اچھا اوکے، یہ اور اس میں جہاں تک رسپانسبل بھائی ہیں اسی طرح رسپانسبل فادر بھی ہیں۔ فادر کو چاہیے کہ ویسے بھی اسلام میں، قانون میں بھی اور اسلام میں بھی وصیت کا بھی عمل درآمد ہے، اور حکم ہے کہ وصیت کی جائے، اور جو وصیت کرے گا اس کے لیے تو اسلام میں بھی بڑی وہ احادیث میں بھی بشارت دی گئی ہے کہ اس کے لیے بہت اس کا ثواب ہوگا۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ آگے الٹیمیٹلی نسل میں ڈسپیوٹ نہیں رہے گا۔ تو فادر کو چاہیے، والدین میں سے جس کی بھی پراپرٹی ہے انہیں چاہیے کہ وصیت کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیں، کیونکہ زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے سڈن ڈیتھ ہو جائے یا کوئی بیمار ہے، اس کے لیے تو بہت ضروری ہے، لیکن عام طور پہ بھی انہیں زندگی میں چاہیے کہ بچوں میں ایسا ڈسپیوٹ نہ ہو جس کی آخر میں پوچھ ان کے والدین سے بھی ہو۔ اب یہ بتائیں کہ ایک شخص کی بیٹی نے بوجہ وہ پریشر، ایموشنل بلیک میلنگ ہے جو بھی ہے، اپنی جائیداد سے دستبردار ہوئی اور انڈر پریشر ہوئی، اس بیٹی کے آگے سے جو بچے ہیں کیا وہ اپنے نانا کی جائیداد کو کلیم کر سکتے ہیں کہ جی اس وقت پریشر میں آ کے ہماری ماں سے یہ کر، ہم بہت چھوٹے تھے اب ہم بڑے ہو گئے، ماموں سے، یا کیا وہ کلیم ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک غلط فہمی پائی جا رہی ہے پبلک میں۔ 2020-21 میں
آنریبل سپریم کورٹ نے ایک اس طرح کا فیصلہ دیا جسے سوشل میڈیا پہ اور بعض ٹی وی چینلز پہ بھی مس انٹرپریٹ کیا گیا. اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر والدہ نے اپنی زندگی میں اپنے والد سے یعنی بچوں کے نانا سے حصہ کلیم نہیں کیا تو بچے کلیم نہیں کر سکتے. ایسا نہیں کر سکتے, یہ غلط فہمی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس میں بیسیکلی وہ جو ججمنٹ تھی, اس ججمنٹ میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں وہ ایک بھائی کے حق میں بہن نے رجسٹرڈ گفٹ ڈیڈ کر دی تھی اور گفٹ کر دیا تھا, وہ رجسٹرڈ ہبہ تھا. اب وہ کر دیا تو اس کے بعد بچے وہ کافی عرصہ تک زندہ رہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ حصہ کلیم اس لیے وہ اس کو چیلنج نہیں کیا. اس میں لا یہ ہے کہ اگر کوئی رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کروا دیتا ہے, رجسٹرڈ گفٹ ڈیڈ کروا دیتا ہے یا رجسٹرڈ میوٹیشن جسے انتقال کہتے ہیں یعنی ٹرانسفر عام الفاظ میں کہیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں ٹرانسفر کرا دیتا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں چیلنج نہیں کرتا تو پھر اس کے بچے چیلنج نہیں کر سکیں گے. ادروائز اگر وہ ماں نے چیلنج نہیں کیا, کسی بھی وجہ سے ماں نے اپنا حصہ کلیم نہیں کیا تو ان کے بچوں کا حصہ ختم نہیں ہوگا, وہ حصہ کسی وقت بھی کلیم کر سکتے ہیں. اب اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ بڑا واضح کیا اس بات پہ. عموماً تو خیال یہ ہوتا ہے کہ کیسے حصہ مانگا جائے, کیسے کلیم کیا جائے, تو یہ لا سیٹل ہو گیا. اب یہ کہ جیسے ہی والد فوت ہوگا یا جس کی پراپرٹی ہے وہ فوت ہوگا اس دن سے وراثت کھل جائے گی اور تمام وارثان آٹومیٹکلی وارثان میں شامل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیں گے جا کے وراثت نامہ بنائیں گے یا سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے تو تبھی آپ کا رائٹ ہوگا, ایسا بالکل نہیں ہے. جیسے ہی ڈیتھ ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ وراثت کھلتی ہے جسے ہم لیگل لینگویج میں کہتے ہیں, جیسے ہی وہ وراثت کا حق کھلتا ہے آٹومیٹکلی بغیر کسی پروسیڈنگ کے وہ تمام حصہ دار بن جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد جب وہ حصہ کلیم کریں گے تو پھر انہیں لیگل ریکوائرمنٹس جس میں وراثت نامہ ہے یا سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے یہ اس وقت ضرورت پڑے گی, اس سے پہلے نہیں. یہ تو بڑی ایک پازیٹیو سا مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب ایک ایکول پلینگ فیلڈ ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو خواتین ہیں ان کے اندر کتنا شعور ہے؟ آپ کے پاس کیسز ایسے آتے ہیں کہ ایک ورکنگ وومن ہو یا ایک ورکنگ وومن نہ بھی ہو, ایک گھریلو خاتون ہو اور وہ کہے کہ نو, یہ میرے دین اسلام نے مجھے رائٹ دیا ہے اور میں یہ رائٹ لوں گی. کیا یہ اس طرح کے کیسز, اس طرح کی کا سینیریو آپ کے سامنے آتا ہے؟ بہت زیادہ آتا ہے, اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہ کہ ہمارے ہاں ایموشنل بلیک میلنگ اتنی ہے کہ اس کے نتیجے میں خواتین یہ کلیم کر ہی نہیں پاتی. یعنی جہاں پہ میرے پاس جتنے کیسز بھی آج تک ہیں ان میں جہاں پہ خاتون نے یہ کلیم کیا تو اسے الٹیمیٹلی اپنے بھائیوں کو چھوڑنا پڑے گا. اب یہی ریزن ہوتی ہے. اب اس میں لا جو ہے وہ یہاں پہ آ کے پوری طرح پروٹیکٹ کرتا ہے خواتین کے رائٹس کو. اب اس میں وہ یہ کر دیتا ہے کہ خواتین کو عموماً ڈکلیئر کیا جاتا ہے پردہ نشین لیڈی. یہ پردہ نشین لیڈی کی ایک ٹرم ہے جو جسے لا میں پرووائڈ کیا گیا. ادروائز تو یہ ہوتا ہے کہ اگر سپوز ایک خاتون یا ایک مرد کسی کے حق میں سرنڈر کر دیتا ہے, گفٹ کر دیتا ہے یا سیل کر دیتا ہے تو اس میں اگر یہ آتی ہے یہ آ کے کہتی ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا, اس وقت تو پروو کرنا پڑتا ہے اس لیڈی یا اس میل کو. لیکن اس کیس میں جہاں پہ وراثت کا ایشو آتا ہے اس میں جس کے حق میں وہ گفٹ ہوا, جس کے حق میں رجسٹری, اس نے آ کے پردہ نشین خاتون کا ثابت کرنا ہے کہ یہ اس کی فری کنسنٹ تھی اور اس کا یہ آنس ٹو پروف اس پہ شفٹ ہو جاتا ہے. یعنی یہ پروف کرنے کی ذمہ داری خاتون پہ نہیں رہتی بلکہ وہ جس کا رائٹ جس کے حق میں گیا اس نے آ کے پروف کرنا ہے. یہ قوانین ہمیں عام لوگوں کو نہیں پتا. جی اس لیے نہیں پتا کہ ڈسکس نہیں ہوتے, اس میں ڈسکس نہیں ہوتے کیونکہ جب ہمارے پاس خواتین آتی ہیں ہوتا یہ ہے کہ 50 سال گزر گئے, 50 سال کے بعد ایک پوری نسل گزر گئی, نواسوں کو یہ پتہ چلا کہ میری جو نانی ہے ان کے پراپرٹی میں شیئر تھا جو ہمیں نہیں ملا. اب وہ میوٹیشن اس وقت نہیں اور اس وقت ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہوئی تھی. نہیں یہ دو الگ چیزیں ہیں. اچھا وہ ضروری نہیں کہ ایموشنل بلیک میلنگ کا ہونا ضروری نہیں. اس میں سمپل یہ ہے کہ سپوز ایک نانا یا دادا فوت ہو گئے, نانا یا دادا کی جو بیٹی تھی اس بیٹی نے اپنا حصہ کسی وجہ سے کلیم نہیں کیا یا ان کے بیٹوں نے اس کو وارثان میں شامل ہی نہیں کیا, اس لسٹ میں شامل نہیں کیا اور شامل نہ کر کے اپنے نام ساری پراپرٹی کروا لی, تو 50 سال کے بعد بھی اگر کسی کو یہ پتا چلے گا کہ میری مدر یا میری جو نانی ہیں دادی ہیں ان کو تو حصہ نہیں دیا گیا, وہ بھی آئیں گے اور وہ کہیں گے کیونکہ فراڈ کا ایلیمنٹ ہے تو فراڈ کے ایلیمنٹ میں کوئی لمیٹیشن رن نہیں کرتی. ایسے کیسز پھر
فیصلے ہوئے سکسیسفل ہوئے ہیں کیسز, اور ان Third میں generation نواسوں کے حق کو, میں. تھرڈ جنریشن کو بھی, واہ. جہاں سے چینل ٹوٹا وہ چینل تھا, سیکوینس جہاں سے ایک بھی ٹوٹ گیا وہ آ کے پروف کریں گے, اور آٹومیٹکلی وہ جتنی بھی میوٹیشنز اس کے بعد ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری میوٹیشنز کینسل کر دی جائیں گی, اور میوٹیشنز کینسل کر کے ان بچوں کو ان کا حصہ پراپر دیا جائے گا. یہ اتنے خود غرض اور بے شرم کیوں ہوتے ہیں مرد اس معاملے میں آ کے؟ اس میں یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو میل ایلیمنٹ ہے وہ فیمیل ایلیمنٹ کو ڈپرائیو کیا گیا ہے ان سے, اور اس میں جہاں پہ رائٹس ہوتے ہیں, میں نے عرض کی کہ جیسے نکاح نامہ ہے, نکاح نامے میں خاتون کو پورا رائٹ حاصل ہے کہ وہ وہاں پہ نکاح نامے میں وہ طلاق کا حق لے لے, وہ پراپرٹی کا حق لے لے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو خاتون یہ کہہ دے نہیں جی مجھے طلاق کا حق دیا جائے, تو نکاح کے وقت ہی بارات واپس چلی جاتی ہے. اب ہوتا ہی ہے ہماری سوسائٹی, اور کیسی لڑکی ہے جناب, یہ تو طلاق کا حق, حالانکہ دین نے اس کا دین نے دیا ہوا ہے. اور یہ پاکستان کے قانون میں ایسا ہے کہ اسے ایون کہ اس کے بعد بھی جو خواتین کے حقوق ہیں بہت زیادہ ہیں, جس میں یہاں تک کہ شادی کے بعد اگر وہ اپنی کاسٹ چینج نہیں کرنا چاہتی, کوئی بھی کاسٹ ہے, وہ اپنا نام جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا فادر کے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں یا انڈیپینڈنٹلی, تو اسے لا پروٹیکٹ کرتا ہے کہ اسے اس کا ہسبینڈ یا اس کی ہسبینڈ کی فیملی مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ ہمارے کاسٹ کے ساتھ ہمارا اپنا نام بدلیں. اب اسی میں ایک لیٹسٹ جو کیس ہمارا ہوا وہ بنت پاکستان کے نام سے بڑا مشہور ہوا, جو بچی تھی, بچی کو ڈپرائیو کیا گیا اس کی فادر کی طرف سے, تو اس نے آ کے سپریم کورٹ میں کیس کر دیا, جس کے بعد آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بنت پاکستان ہوگی. فادر کے یار اتنا رائٹ پروٹیکٹ کرتا ہے, تو یہ تو ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے جہاں پہ نام کا آئے, کاسٹ کا آ جائے, تو وہاں پہ جب پراپرٹی آئی اس سے تو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اس میں. اور ایسے میں اپنی بیٹیوں کو, اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کریں, اور جس وقت بچیاں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں, جو خواتین ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں, جیسا کہ جدون صاحب نے بتایا کہ ہمارا دین اسلام جو کہ میجورٹی مذہب ہے اس ملک کا, ہماری اسٹیٹ آف پاکستان یعنی ہمارے قوانین انشور کرتے ہیں, اور یہ جو سوشل پریشر ہے اس میں آپ نے نہیں آنا, چاہے نکاح کا وقت ہو, چاہے وراثت کا وقت ہو, آپ نے اپنی آواز بلند کرنی ہے. اور اگر آپ کا بھائی اتنا خود غرض اور اتنا بے شرم ہو چکا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے, تو آئی ایم سوری ٹو سے, پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کھل گیا ہے, اور وہ جتنے پیار اور محبت اور اپنی بہن کے لیے جان دینے کے جو دعوے کیا کرتا تھا وہ سب منافقت تھی, وہ سب خود غرضی تھی. تو اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آ گیا, تو آپ کا بھی حق ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ نہیں, میں ایک اسلام کو فالو کرنے والی لڑکی ہوں, خاتون ہوں, اور مجھے میرا دین اور میری اسٹیٹ, میرا پاکستان, میرے پاکستان کے قوانین مجھے رائٹ دیتے ہیں, تم اپنا یہ جعلی محبت اپنے پاس رکھو اور مجھے میرا رائٹ دو. آئی تھنک یہ اپروچ ہمیں کھل کے اپنانی پڑے گی. اس میں جو ایلیمنٹ ہے, میں بلکہ سجیسٹ کروں گا تمام خواتین کو, ان کو بھائی کی محبت تو ستاتی ہے, بھائی کو چھوڑنے کا تو ہوتا ہے, لیکن خواتین پہ سب سے زیادہ حق ان کی اولاد کا ہے. اب جیسے کہ ایک خاتون ہے, ان کی اولاد وہ اس وقت سفر کر رہی ہے, ان کی ایجوکیشن سفر کر رہی ہے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے, تو وہ صرف بھائی کے رشتے کو پروٹیکٹ کرے گی, تو اولاد کی جو حق تلفی ہوگی وہ اس کی بھی جواب دہ ہوگی. تو اس کے لیے یہ کہ اپنے اولاد کا رائٹ وہ کیوں کر رہی ہے, چلے اپنا رائٹ وہ چھوڑ بھی دیتی ہے, لیکن اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر وہاں سے میرے فادر یا مدر کا جو شیئر مجھے آنا ہے, اس شیئر سے فیسیلیٹیٹ ہوگی میری اولاد. اور جیسے میرے بھائی کے بچوں کا حق ہے, اگر اس کے بچے اس کو اتنے عزیز ہیں تو آپ کو بھی ہونے چاہیے. آپ اس لیے تو یہ کر سکتی ہیں کہ میں چھوڑ رہی ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں, اس بات کو آپ کنسیڈر کریں کہ یہ آپ کے بچوں کا رائٹ ہے, یہ آپ کے بھائی کا رائٹ یا بھائی کے بچوں کا جو ان کا رائٹ ہے, ان سے 1 انچ بھی آپ زیادہ نہ لیں, 1 روپیہ بھی زیادہ نہ لیں, لیکن جو آپ کے بچوں کا رائٹ ہے وہ لے کے دیں. یہ سب سے پہلی آپ کی ڈیوٹی ہے جو آپ کے بچوں کا رائٹ ہے. اس میں ایک اہم ایشو آتا ہے کہ نکاح نامہ میں ہمارے ہاں جو کالم نمبر 17 ہے, 13 to 17 نکاح نامے کالم ہے, ان نکاح نامے کے کالم میں بھی خاتون کو, بیوی کو نکاح کے وقت پراپرٹی کے رائٹس دیے جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ جو نکاح نامہ ہے یہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے. اگر کسی خاتون کو اس نکاح نامے میں کوئی پراپرٹی لکھ کے دے دی گئی, چاہے وہ وراثت کی پراپرٹی ہو, وہ لکھ کے دے دی گئی, تو اس کے لیے الگ سے رجسٹری کروانا بھی ضروری نہیں ہے. جیسے وہ اس کی ہوگی, وہ سمجھا جائے گا کہ یہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے, جس طرح کے ویلڈ رجسٹری کروائی جاتی ہے. اگر اس کے علاوہ اس کے بعد کرائی جائے,
وہ تو بڑا مضبوط کام ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ نکاح نامے کے ساتھ اس کی رجسٹریشن بھی کرا دی جائے. اس میں ایک احتیاط بہت لازم ہے. جب شادی ہوتی ہے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں اس وقت ہم بے بس ہوتے ہیں. وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ فادر کی پراپرٹی ہے یا دادا کی پراپرٹی ہے, وہ اپنے پوتے کو شادی کے وقت پوتے کی بیوی کو وہ گفٹ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ میری طرف سے ہوگی. اس میں یاد رکھیں کہ دادا یا باپ جو اپنے بیٹے کے بیسیکلی کانٹریکٹ جو شادی ہے نکاح نامہ وہ کانٹریکٹ ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. اس میں کوئی تھرڈ پارٹی شامل نہیں ہوتی. اب تھرڈ پارٹی کو شامل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس کے نام پہ بھی پراپرٹی ہے اس کو بھی نکاح کا وٹنس بنایا جائے یا اس کو اس کالم میں شامل کیا جائے, کسی ایک کالم میں شامل کر کے جس وقت وہ ہو جائے گا. اب ہوتا ہی ایسے ہے جیسے بڑے بھائی کی جگہ یا باپ کی جگہ ہے, اب اس میں تو باقی لوگ بھی وارثان شامل ہیں. اب یہاں پہ جو وراثت کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں اس صورت میں جب وراثت کھلے گی, سسر کی ڈیتھ ہوگی, جب سسر کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اس وقت باقی وراثت کھلتی ہے تو بہو کو تو حصہ ہی نہیں ملتا. اس وقت بہو آتی ہے اور بہو آ کے جب یہ کہتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح نامے میں وہ سسر یا وہ جو بھائی ہیں شوہر کے جس کے نام پہ پراپرٹی ہے وہ تو نکاح نامے میں شامل نہیں ہے. اس میں یہ بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ جب نکاح ہو, نکاح میں ہم شرط تو یہ رکھ لیتے ہیں, یہ شرط بھی ہو جائے گی, یہ لکھی بھی جائے گی, تو جو والدین ہیں ان کی ذمہ داری ہے جو یہ شرط لکھوا رہے ہیں وہ اس وقت خاتون کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں اور کہیں کہ یہ پراپرٹی جو ہمیں لکھوا رہے ہیں دو چیزیں اہم ہیں اس میں. ایک اس پراپرٹی کی اسپیسیفیکیشن کا ہونا ضروری ہے کہ یہ فلاں نمبر مکان ہے یا فلاں خسرہ ہے, اس میں سے اتنی پراپرٹی اس کو بچی کو ہم دے رہے ہیں, پورا کلیئر مینشن ہو. اور اس کے بعد یہ ہو دیکھا جائے کہ یہ پراپرٹی کس کی ہے. سپوز ایک 3-4 لوگوں کے نام پہ پراپرٹی ہے اور وہ جو شیئر زیادہ کا بن رہا ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ سارے لوگ اس میں یا تو الگ سے ایگریمنٹ کر لیں یا اس میں نکاح نامے میں ایک خاص شرط ہوتی ہے, وہ شرط کے کالم میں لکھیں اور لکھیں جی کہ اس کے لیے ایک الگ سے ڈاکومنٹ جس کا نمبر یہ ہے وہ بھی شامل کر دیا گیا. یہاں یہ کریں گے تب جا کے نکاح کا رائٹ پروٹیکٹ ہوگا, ادروائز اگر ہوا میں لکھ دیں گے تو وہ رائٹ نہیں پروٹیکٹ ہوگا. جدون صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ ویسے جب رب نے انسان کو اس کرۂ ارض پہ بھیجا تھا, دنیا میں بھیجا تھا, تو یہ سب کچھ یہ پراپرٹیاں اور یہ جناب اسٹامپ پیپر وغیرہ ہم آتے ایسے جنگلوں منگلوں میں گھومتے پھرتے, ساری زمین ہماری ہوتی, بس آ کے چلے جاتے. یہ سیاپا انسان نے خود یہ سارا بنا لیا ویسے, ہے نا, یہ آپ مانے ویسے ایسے ہی ہے. لیکن آپ کے پروفیشن کے آپ کے ذرا کافی کم ہو جاتے کلائنٹس, لیکن زندگی سکون میں رہتی نہیں ایسے ہی ہے. لیکن لائف کی خوبصورتی بھی تو یہی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو زندگی نہیں ہوگا ایسے ہی ہے. اور یہاں سے یہ آزمائش یہاں سے ہی آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش دیتا ہے. جب آپ کو پراپرٹی دی اس وقت یہ آئے گی جب رائٹ کھلے گا وراثت کا, اس وقت وہاں پتہ چلے گا ایمان کتنا ہے. باقی تو باتیں چلتی رہیں گی, وہاں پتہ چلے گا کہ کون کتنا دے گا. لیکن بدقسمتی سے میری پوری پریکٹس میں نے دیکھا کوئی نہیں ہے. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جہیز دے دیا نا بچی کو, تعلیم دے دیا, بس کافی ہو گیا. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں نے بیٹے کو بھی تعلیم دی اور میں نے بیٹے کی جو شادی ہے اس پہ بھی اخراجات میں نے کیا ہے, لیکن بیٹی کے ساتھ یہاں پہ وہ نہیں ہوں گی. جدون صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ہم رائزنگ پاکستان میں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو گفتگو کا اور دوسرے مہمانوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ نے اپنا پرسنل کوئی ایکسپیرینس ہو تو ہمیں ضرور بتائیں. خواتین کے وراثت کے حوالے سے کہیں آپ کا حق مارا گیا ہو یا کہیں آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہو جو جدون صاحب اور میری زندگی میں تو آج تک نہیں ملی کہ کسی بھائی نے بھی اپنی پراپرٹی بہن کے نام گفٹ کی ہو. اگر ایسا ہے تو بھئی واہ جی واہ ہو جائے گا. آپ نے ہمیں اس کی ڈیٹیل ضرور بتانی ہے. رہی ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک.